السلام علیکم گائز، کیا حال چال؟ سب ٹھیک ٹھاک، بڑھیا۔ آج پھر سنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری، کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اس کے لیے معذرت ابھی کرتا ہوں۔ اسٹوری کا نام ہے آخری چراغ، ٹھیک ہے نا؟ سن کے جانا۔ ایک طویل افسانہ۔ رات کے سناٹے میں ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا در پیچوں سے ٹکرا کر اندر داخل ہوا تو کمرے کا چراغ ذرا سا لرزا، جیسے کسی نے اس کی شعلے کو چھیڑ دیا ہو۔ یہ پرانا سا تیل کا چراغ تھا جو گھر کے بڑے کمرے کے ایک کونے میں ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ اس چراغ کی روشنی میں اس گھر کے 4 پشتوں نے زندگی گزار دی۔ آج بھی یہ چراغ روشن تھا، مگر اس کی لو میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ بھی گھر والوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ یہ گھر وادی نورگاہ کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ چوٹیوں پر برف پڑی رہتی تھی اور باہر میں نیلگوں پھولوں کی خوشبو پوری وادی کو مہکا رہی تھی، مگر اس خوبصورت وادی میں ہنسنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون نہ تھی۔ ایک طرف غربت، دوسری طرف جنگلات میں بڑھتی آگ نے لوگوں کے دل میں خوف سا بسا دیا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے جنگل میں بھڑکنے والی آگ کی وجہ سے کئی خاندان اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی وادی میں رومان اپنے دادا سکندر خان کے ساتھ رہتا تھا۔ رومان کی عمر 17 سال تھی، مگر اس کے چہروں پر بچوں جیسی معصومیت اور آنکھوں میں خوابوں کا جہان آباد تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے دادا کی کہانیوں میں کھویا رہتا تھا۔ دادا اسے پرانے زمانے کے قصے سنایا کرتے، بہادروں کی داستانیں، چرواہوں کے قصے، وادی کے راز۔ ایک رات جب ہوا میں خطرے کی بو شامل تھی، سکندر خان نے رومان کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، آج میں تجھے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ چراغ جو تم دیکھ رہے ہو یہ عام چراغ نہیں۔ رومان نے حیرانی سے چراغ کو دیکھا۔ دادا، یہ تو پرانا سا تیل کا چراغ ہے، اس میں خاص کیا ہے؟ سکندر خان مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں پریشانی چھپی تھی۔ یہ چراغ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے۔ اسے آخری چراغ کہا جاتا ہے۔ جب تک یہ روشن رہتا ہے وادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر جب یہ بجھ جائے تو سمجھنا کہ بڑا خطرہ آنے والا ہے۔ رومان نے بے یقینی سے کہا، دادا، آج آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ بیٹا، سکندر خان نے گہری سانس لی، میری عمر زیادہ ہے، اب اس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنی ہے۔ رومان دل میں ہلکا سا خوف محسوس کرنے لگا، مگر وہ دادا کی بات ٹال نہ سکتا تھا۔ اس رات وہ چراغ کے پاس ہی بیٹھا رہا، جیسے اس کی حفاظت ہی اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ اگلے ہی دن وادی میں شور مچ گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنگل کی آگ اب گاؤں کے زیادہ قریب پہنچ رہی ہے۔ دھوئیں کی بو ہوا میں پھیل چکی تھی، جانور غیر معمولی طور پر بے چین تھے اور پرندے نیچی پرواز کر رہے تھے۔ رومان نے دادا سے پوچھا، کیا ہم بھی گاؤں چھوڑ دیں؟ سکندر خان نے آسمان کی طرف دیکھا، نہیں بیٹا، جب تک چراغ روشن ہے ہم محفوظ ہیں، لیکن اگر چراغ بجھ گیا تب ہم بھی باقی لوگوں کی طرح اس وادی کو چھوڑ جائیں گے۔ اس رات چراغ کی روشنی پہلے سے کم تھی۔ رومان نے اس میں تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی، مگر پھر بھی شعلہ لڑکھڑا رہا تھا، جیسے ہوا میں کوئی نظر نہ آنے والی طاقت چراغ کو بجھانے پر تلی ہو۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کی آگ مزید بڑھ چکی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آگ کے پاس جا کر صورتحال دیکھے گا۔ دادا نے اسے منع کیا، مگر وہ نہ مانا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے، کوئی راز، کچھ ایسا جو صرف اسے تلاش کر رہا تھا۔ باب سوم۔ جب رومان جنگل کے اندر داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی کہ آگ اتنی شدید نہیں تھی جتنی لوگوں نے بتایا تھا۔ کچھ جگہوں پر تو آگ خود بخود بجھی ہوئی لگتی تھی۔ رومان نے مزید اندر جانے کا فیصلہ چند قدم تو ٹوٹا ہوا زیور نظر آیا، ایک پرانی چاندی کی بنی چوڑی جس پر عجیب سے نشان کندہ تھے۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھ رہا ہے کہ پیچھے کی چوڑی کا نرم مگر مضبوط آواز سن کر رومان چونک گیا۔ رومان نے چوڑی آگے بڑھائی، یہ مجھے ابھی ملی ہے، اس پر لکھا کیا؟ لیا نے چوڑی کو دیکھ کر کہا، یہ ہمارے قبیلے کا نشان ہے، یہی حافظین کے نشان ہے جو جنگل کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رومان نے حیرانی سے پوچھا، کون سے راز؟ جنگل کی آگ قدرتی نہیں، کوشش یا کوئی قوت اسے بھڑکا رہی ہے، وہ چیز آخری چراغ تک پہنچنا چاہتی ہے۔ رومان کا دل زور سے دھڑکا، تمہیں چراغ کے بارے میں کیسے پتا؟
جنگ کو کہ میں بھی اس چراغ کی محافظ ہوں اور تم بھی تمہارا خاندان ان نسلوں سے اس چراغ کا نگہبان ہے۔ ماں کے دادا کی بات واضح ہو رہا تھا۔ لیڈیا نے رومان کو جنگل کے اندر ایک چھپی ہوئی غار تک لے گئی۔ وہاں دیواروں پر قدیم نشان تھے جن میں چراغ کا دکھایا گیا تھا۔ وہ علامات بتا رہی تھیں چراغ وادی کی حفاظت کے لیے، مگر اس پر تباہی نہ ہو۔ غار کے اندر ایک اور نشان تھا، یہ کاغذ جس کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ لیڈیا نے یہ سیاہ راہی ہے، اس قدیم کہانی کے مطابق جنگل کی آگ کو قابو کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ چراغ بجھ جائے تاکہ ہمارے قدم کام کرے۔ تو اب ہم کیا؟ لیڈیا نے اس کی طرف، ہمیں سیاہ راہی کا مقابلہ کرنا اور چراغ کو حق کی منہ پر روشن رکھنا ہوگا۔